السلام علیکم جی. ایک اہم ایشو کی طرف توجہ دلانا ہے. بینگ پاکستانی ہیں، ایک پاکستان سے پیار کرنے والے اور یہاں پہ رہنے والے شہری کے طور پہ یہ میرا فرض ہے کہ اس کی طرف آپ کی توجہ دلائی جائے، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے اور بہت سارے لوگ گمراہ ہوں گے اور لٹے جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم پہلے وارن کرنے کا ایک پورا پچھلے کم از کم 20-22 سال کا تجربہ رکھتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ اپنی روایت کے عین مطابق آپ کو ایک دفعہ پھر وارن کر دیا جائے. امریکہ، یورپ، کینیڈا کے اندر جب وہاں پہ ہوا ہے جی کرونا وائرس کا لاک ڈاؤن جب ہوا ہے، لوگ گھروں میں بیٹھ گئے. ان کی حکومتیں سوشل ویلفیئر ہیں اور انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے کچھ رقم دی اور کسی کے اکاؤنٹ کے اندر $1000 اضافی ڈالا گیا اور کسی کے اکاؤنٹ کے اندر $2000 ڈالا گیا اور یوں ایزی منی وہاں کے لوگوں کے ہاتھ میں آئی. اور جب یہ ایزی منی آئی، گھر پہ آپ بیٹھے ہیں، باہر آپ جا نہیں رہے اور آپ کی سیلری جو ہے وہ بھی آپ کو آدھی یا پوری مل رہی ہے، تو اس کے بعد پھر اس ایزی منی نے کچھ ہی نہ کسی رستے پہ جانا تھا. دنیا کے اندر فوریکس کی جو ٹریڈنگ ہے، یعنی کہ کرنسیوں کی ٹریڈنگ جو ہے، ڈالر مہنگا ہو گیا ہے تو ڈالر بیچ دیا اور پاؤنڈ خرید لیا، اور پاؤنڈ مہنگا ہوا ہے تو ین بیچ دیا. اور یہ ساری جو کرنسی کے ٹریڈ ہے، یہ بڑی ہائی ٹیک اور ہائی لیول کی ٹریڈ ہے. یہ عام آدمی جس نے جا کے کبھی اپنا سوٹ جو ہے وہ کپڑے کی دکان سے خود نہیں خریدا، وہ بھی امی بہن یا بیگم لے کے آتی ہیں، اس کو آپ دنیا کی ہائی ٹیک ٹریڈ کے اندر، جو کہ فریکشن آف سیکنڈ کے اندر چینج ہوتی ہے، اس میں ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے. فوریکس ٹریڈنگ میں مختلف وہاں کے جو بروکریج ہاؤس تھے ان ڈیولپڈ ورلڈ کے، انہوں نے سافٹ ویئر تیار کیے، اور سافٹ ویئر وہ ان کے اپنے لوگوں کے لیے تھے، کیونکہ ان کے اپنے لوگوں کے پاس پیسہ آیا تھا. پھر لوگوں نے اس کے اندر ٹریڈ کی اور پیسے بنائے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ ایک $10 کی چیز کے اگر آپ کا ایک کسٹمر کھڑا ہے تو اس کے $10 ہوں گے، ایک کسٹمر اگر اس کا خریدار ہے. اور اگر اس کے 10 کسٹمر ہو جاتے ہیں تو وہ $10 کی چیز کا ریٹ بڑھا کے اسے 20, 30, 40, 50 تک لے جائیں گے، کیونکہ سب کے پاس پیسے ہوں گے اور چیز ایک ہی ہوگی. کچھ اسی طرح وہاں کے بہت سارے ایسے شیئرز، بہت سارے ایسے حصص اور بہت ساری ایسی کرنسیز کے بارے میں ہوا جو کہ پہلے تو بے یار و مددگار پڑی ہوتی تھیں، لیکن جب ان کے بائر پیدا ہو گئے، اور یہ بائر کون سے تھے؟ یہ والے تھے جن کو سرکار کی طرف سے مفت میں پیسے مل رہے تھے. ٹھیک ہے. کچھ وہ بھی ہوں گے جنہوں نے کچھ ٹریڈ پہ کمایا بھی ہو، جیسے بہت سارے ایسے شعبے ہیں جہاں پہ بغیر کسی وجہ کے اضافی پیسے مل گئے. جیسے آپ دیکھ لیں شوگر مل جو ایتھنول بناتی ہیں، وہ ایتھنول جو $600 پر میٹرک ٹن تھا، وہ بڑھ کے $1600-1700 پر میٹرک ٹن ہو گیا، تقریباً 3 گنا اس میں اضافہ ہو گیا. تو یہ جو اضافہ تھا، یہ تو پروفٹ میں اضافہ تھا نا، کیونکہ $600 کے اوپر جب وہ بیچ رہے تھے تو ان کی لاگت $500 تھی، تو لاگت تو وہیں پہ کھڑی رہی نا $500 کی. تو جو 500 پہلے ان کو $100 پروفٹ تھا پر میٹرک ٹن کے اوپر. ٹھیک ہے. اب ان کا پروفٹ بڑھ کے $1300 پر میٹرک ٹن ہو گیا. تو پروفٹ میں 13-14 گنا جو اضافہ ہوا ہے. اس طرح ماسک بنانے والی جو پارٹیاں ہوں گی، وہ بھی سینیٹائزر بنانے والے، ان کے پاس پیسہ آیا کرونا کی صورت میں، کرونا کے بعد یا کرونا کی وجہ سے، لیکن ان کے پاس بھی پیسہ جو تھا وہ بیش بہا لوگوں کے پاس آیا. اب آپ دیکھیں نا، یہ جو انہوں نے بیل آؤٹ پیکج دیا ہے، بائیڈن بھائیان نے آتے ہی جو بیل آؤٹ پیکج دیا ہے، وہ $1700 ارب کا ہے، یا بلکہ $1900 ارب کا ہے. $1900 ارب. ٹھیک ہے. تو 1.9 ٹریلین. ٹھیک ہے. 1000 ارب ڈالر کا 1 ٹریلین ہوتا ہے. تو $1900 ارب کا جو انہوں نے پیکج دیا ہے، اس میں سے ایک بہت بڑی رقم ہے، اگر یادداشت ساتھ دے رہی ہے تو شاید 900 یا 1000 ارب روپیہ ہے جو لوگوں کو براہ راست دیا جانا ہے، ان کے اکاؤنٹس میں جانا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنی بڑی رقم کتنے زیادہ لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی. اب کیپٹلزم جو ہے، جو نظام زر کہتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں یہ رقم رہنے نہ دو، ان سے واپس چھین لو، تو اس کے لیے وہاں کے جو بروکریج ہاؤسز تھے جو ٹریڈ کرواتے ہیں کرنسی کے اندر، کموڈٹی کے اندر، انہوں نے سافٹ ویئر بنا دیا اور لوگوں کو اس کے اندر لیور کر لیا.
کموڈٹی تو لیکریٹو نہیں تھی کیونکہ کموڈٹی کی ڈیمانڈ ڈاؤن ہو گئی تھی, بہت ساری انڈسٹریز بند ہو گئی تھیں, ٹھیک ہے. لیکریٹو تو تھی, ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ لوور پرائس کے اوپر انہوں نے بکنگ کی ہو, اور اب چونکہ کھل رہا ہے کرونا کے بعد, دنیا آہستہ آہستہ کھلے گی تو اس کی پرائسز بڑھیں گی تو وہ اس پہ جا کے بیچیں گے. لیکن کرنسی بہت زیادہ فلکچویشن میں تھی, اور اس کرنسی کی فلکچویشن کو جو تھا وہ اب انکیش کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ گھر میں کسی کو موٹر سائیکل کی چابی نہیں دی جاتی اور اس کو آپ فراری پہ بٹھا دیں, ٹھیک ہو گیا نا. تو اب بیچارہ موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا تو اسے آپ فراری پہ بٹھا دیں. اب اگر جہانیہ کے اندر بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے, یا ساہیوال کے اندر بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے, اس کا وہ ویژن ہی نہیں ہے, اس کو وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنسی ٹریڈنگ کے ڈائنامکس کیا ہیں, تو اس کے ہاتھ میں آپ آج کل ایک سافٹ ویئر کی بہت زیادہ بمبارڈمنٹ ہوئی ہے پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر, مجھے تو بہت زیادہ آتے ہیں جی, وہ ہے OCTFX, OCTFX, یعنی یہ فوریکس کا جو ہے, میں نے اس کا تھوڑا سا ابتدائی جو مطالعہ کیا ہے, یہ فوریکس ٹریڈنگ کا ایک سافٹ ویئر ہے. دیکھیے میں پاکستان کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی معیشت کے لیے اگر فائدہ مند نہیں ہوں یا اس کے سپورٹر نہیں ہوں تو میں اس کو تباہ کرنے والا تو نہ بنوں. اب آپ اگر اس سافٹ ویئر کے اندر ڈالر ڈال کے اس کی ٹریڈنگ کرتے ہیں, یہ بات طے ہے کہ یو ول اینڈ اپ لوزنگ ایٹ دا اینڈ, ٹھیک ہے. آپ پیسے لوز کر کے ہی یہاں سے نکلیں گے, کیونکہ آپ کو اس کے ڈائنامکس کا ہی نہیں پتا, آپ کو اس کی سینسٹیوٹی کا ہی نہیں پتا. ہو سکتا ہے 100 میں سے ایک بندے کو پتا ہو, لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم نے اپنے جائز کیش اکاؤنٹ سے کچھ پیسے بھیجنے ہو تو وہ بچے کو کہتے ہیں کہ یار یہ ذرا بھیج دیں, یا محلے کی دکان پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم فوریکس میں ٹریڈ کریں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, آپ کے پاس ریکوائرڈ کیپیسٹی نہیں ہے. وہ جو لوگ فوریکس پہ ٹریڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اسپیشلائزڈ اس کے اندر ڈگری لیتے ہیں, اور اس کے لیے اتنا اسٹرانگ نروز بندہ چاہیے کہ 30-32 سال تک ریٹائر کر دیتے ہیں اس کو. 20-22 سال کی عمر میں اس کو ٹریڈر لگاتے ہیں, اور 30-32 سال تک اس کو ریٹائر کر کے کہتے ہیں بھائی تو بیک اینڈ پہ آ جا, تو پچھلی سیٹ پہ آ جا, یہ فرنٹ سیٹ جو ہے تو ینگ کے لیے, کیونکہ اس کے لیے جو ایبرپٹلی آپ کو ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے اور مائکرو سیکنڈ کے اندر آپ نے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے, وہ اتنے ہائی ٹیک اور اتنی ہائی ایکسپرٹیز کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ جو ہیں وہ جو ہے وہ چیچو کی ملیاں میں بیٹھ کے یا قصور میں بیٹھ کے اس کے اوپر ٹریڈنگ کریں گے اور ان سے ون کر لیں گے. واہ 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 واہ. یہ تو ایسا ہی ہے کہ جب آپ جو ہے وہ ایک دور دراز کی جو یونیورسٹی ہے, مطلب یونیورسٹی آف کوئٹہ کے ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس کو آپ فاسٹ یا گیکی کے کمپیوٹر سائنس کے گریجویٹ کے سامنے بٹھا دیں تو اس بیچارے کا تو وہ ایکسپوجر ہی نہیں ہے, اس کو تو اس فیکلٹی نے پڑھایا ہی نہیں ہے جو ہائی ٹیک فیکلٹی یہاں پہ پڑھا رہی ہے یا ایکسپرٹ فیکلٹی یہاں پہ پڑھا رہی ہے, تو وہ بیچارہ مار کھا جائے گا. سمپل از دیٹ. آپ اپنے ملک کی مثال لے لیں نا, وہ کوئٹہ یونیورسٹی سے پاس کیا ہوا بچہ نہیں کمپیٹ کر سکے گا ان سے, اس کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہے جو یہاں پہ جو ہے وہ بچوں کے پاس ہیں. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ کمپٹیشن میں وہ بچہ جو ہے وہ کہے گا کہ جناب میرا کوٹا رکھو, ٹھیک ہے نا. وہ کوٹے کے اس لیے ہم کوٹا رکھتے ہیں نا کہ اندرون سندھ سے بچے جو ہیں وہ کراچی کے بچوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پاتے یا کر سکیں گے کیونکہ ان کی سہولتیں نہیں ہیں, تو لہذا پھر ہم دیہی سندھ کا کوٹا الگ رکھتے ہیں اور ان کا کوٹا الگ رکھتے ہیں. اسی طرح ہم پنجاب کے اندر ساؤتھ پنجاب کا جو کوٹا رکھتے ہیں وہ اسی لیے رکھتے ہیں کہ سینٹرل پنجاب سے یا اپر پنجاب سے وہ بچے کمپیٹ نہیں کر پاتے, تو لہذا ہم ان کو کوٹے میں لے کے آتے. لیکن کوٹا تو ہوگا نا سرکاری لیول کے اوپر. جب آپ غیر سرکاری لیول پہ جائیں گے, کمرشل آرگنائزیشن پہ جائیں گے, تو وہ کرے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ OCTFX جو ہے یہ ایک لمحہ فراڈ ہے. اس کے ذریعے آپ پاکستانی معیشت سے ڈالر نکال کے باہر بھیج رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ اس ڈالر کی پاکستان کے لیے کتنی اہمیت ہے اس وقت لمحہ موجود میں. وہ ٹھیک ہے حکومت پہ تنقید کرتے رہیں گے کہ ان باندروں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن یار ہم تو اپنا کردار ادا کریں. اور اس طرح کی جتنی گمراہیاں ہیں یہ آپ کو اور مجھے لوٹ مار کرنے کے لیے, لوٹنے کے لیے, کہ $4 اگر اس اکانومی میں رہ گئے ہیں تو اس کو بھی سمیٹ کے لے جایا جائے. تو میری طرف سے دست بستارز ہے, خدا کے لیے اس طرح کے فراڈز کی بس میں نہ آئیے, اس طرح کے فراڈ کے اندر نہ پھنسیے.
اس سے بچیے. یہ بچنا آپ کا اپنا بھی بینیفٹ ہے لیکن آپ کا قومی اور ملی تقاضا بھی ہے کہ آپ اپنی معیشت کو کنٹرول کرنے کا باعث نہ بنیں. یہ کام ہم حفیظ شیخ اور زلفی بخاری پہ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, اور ان پہ ہم تنقید بھی کریں, لیکن ہم خود تو اس میں حصے دار نہ بنیں. یہ ایک چھوٹی سی گزارش تھی جو میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے دستبست عرض کروں. یہ اور اس طرح کے جتنے سافٹ ویئر جو آپ کو آن لائن ٹریڈنگ کے لیے لبھا رہے ہیں, یہ سب آپ کو لوٹنے کی سازشیں, فراڈ ہے. خدارا اس سے بچ جائیے, یہ ہمارے لیے نہیں ہے. یہ جن کے لیے ہیں ان کو مبارک ہو, یہ اہل پاکستان کے لیے نہیں ہے. بس یہی آپ سے عرض کرنا تھا. آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا نیچے, اور اگر آپ ہمارے نیچے 2 اکاؤنٹ ہیں ان کے اوپر بھی نظر ڈالیے گا, اور ہمارا فیس بک پیج بھی لائک کر دیجیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.